بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموریہ روم کا سب سے مضبوط اور ناقابل تسخیر شہر تھا۔ مشہور عباسی خلیفہ معتصم باللہ نے اسے فتح کیا تھا۔ اس کے فتح کرنے کا بھی عجیب سبب ہوا۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورۂ آفاق کتاب الکامل میں لکھا ہے کہ معتصم اپنے دربار میں حسب معمول تخت پر بیٹھا تھا۔ اسے آ کر کسی نے یہ خبر دی کہ عموریہ میں ایک مسلمان ہاشمی عورت رومیوں کی قید میں ہے اور وہ چیخ چیخ کر اپنے مسلمان خلیفہ کو وا معتصمہ کہہ کر پکارتی رہتی ہے۔ معتصم نے جیسے ہی یہ خبر سنی لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھا۔ اسی وقت نفیر عام کا اعلان کیا، وصیت لکھی، لشکر جمع کیا، پوچھا رومیوں کا سب سے مضبوط شہر کون سا ہے؟ کہا گیا عموریہ رومیوں کا ایک ناقابل تسخیر شہر ہے، مسلمان آج تک اس کی طرف نہیں بڑھے۔ رومیوں کے نزدیک عموریہ قسطنطنیہ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ معتصم لشکر لے کر خود عموریہ کی طرف بڑھا اور 55 دن کے محاصرے کے بعد اسے فتح کیا۔ عموریہ کے محاصرے کے دوران ایک شخص دیوار پر کھڑا ہو کر العیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر تکلیف کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ ہر مجاہد کی خواہش تھی کہ اس منحوس کے ہلاک کرنے کی سعادت اس کے حصے میں آئے، لیکن وہ تیروں اور حملوں کی زد سے محفوظ ایسی جگہ کھڑا ہوتا جہاں اس کی آواز تو سنائی دیتی تھی، لیکن اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی تدبیر سمجھ میں نہ آتی تھی۔ یعقوب بن جعفر نامی ایک شخص لشکر اسلام میں ایک بہترین تیر انداز تھا۔ اس ملعون نے جب ایک بار دیوار پر چڑھ کر شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کے لیے منہ کھولا، یعقوب گھات میں تھا، تیر پھینکا جو سیدھا جا کر اس کے سینے سے پار ہوا، وہ گر کر ہلاک ہو گیا اور فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا واقعہ تھا۔ معتصم نے اس تیر انداز مجاہد کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنے اس تیر کا ثواب مجھے فروخت کر دیجئے۔ مجاہد نے کہا ثواب بیچا نہیں جاتا۔ کہا میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں، اور 1,00,000 درہم اسے دیے۔ مجاہد نے انکار کیا۔ خلیفہ نے 5,00,000 درہم اسے دیے۔ تب وہ مجاہد کہنے لگا مجھے ساری دنیا دے دی جائے تو بھی اس کے عوض اس تیر کا ثواب فروخت نہیں کروں گا، البتہ اس کا آدھا ثواب بغیر کسی عوض کے میں آپ کو حبا کرتا ہوں۔ معتصم اس قدر خوش ہوا گویا اسے ایک جہاں مل گیا ہو۔ معتصم نے پھر پوچھا آپ نے تیر اندازی کہاں سیکھی ہے؟ فرمایا بصرہ میں واقع اپنے گھر میں۔ معتصم نے کہا وہ گھر مجھے فروخت کر دیں۔ کہنے لگا وہ رمی اور تیر اندازی سیکھنے والے مجاہدین کے لیے وقف ہے، اس لیے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ معتصم نے اس جانباز مجاہد کو 1,00,000 درہم انعام میں دیے۔ اخلاص للہیت کے پیکر اور دنیا کے ظلمت قدوں میں ایمانی زندگی کی شمع روشن کرنے والے سربکف مجاہدین کا یہ وہ قافلہ تھا جس نے انسانیت کے سامنے اسلامی تعلیمات کی ابدی صداقتوں کی راہ میں رکاوٹ بننے والے خاشاک غیر اللہ کو ہٹانے کے لیے اسلام کی بلند قدروں کی صحیح تصویر پیش کی۔ نتیجتاً امن و آشتی اور عدل و انصاف کا حامل دین اسلام ابر رحمت بن کر پورے عالم پر چھا گیا، اور اس کے برکات و ثمرات سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن و منور ہوا۔ آج مسلمانوں کے لٹے پیٹے کاروان کو ابو عمر بن نجید اور یعقوب بن جعفر جیسے جانباز مخلصین کی کس قدر حاجت ہے۔ ایک مسلمان خاتون کی پکار پر لبیک کہنے والے معتصم جیسے خلیفہ کی آج عالم اسلام کو کتنی ضرورت ہے۔ بوسنیا، فلسطین، کشمیر اور جانے دنیا کے کتنے خطے ہیں،
اور روئے زمین کے نقشے پر عہد جدید کے کتنے عموریے ہیں جہاں کی فضاؤں میں اسلامی تہذیب کے نشے من کے ایک ایک تنکے پر بجلیاں گرائی جا رہی ہیں، جہاں کی خلاؤں میں مسلمانوں کے خاکستر کو صرف اس لیے بکھیرا جاتا ہے کہ کہیں ان میں چنگاریاں پوشیدہ نہ ہوں، جہاں مسلمان ماؤں بہنوں کی دردناک صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جہاں کے سناٹوں میں ان کی المناک فریادیں گونج رہی ہیں، جہاں کی وسعتوں میں ان کی عصمتوں کی چادر تار تار تیر رہی ہے، لیکن آج کوئی معتصم نہیں جو نفیر عام کا اعلان کرے، جو ان کی اشکشوئی کرے، جو ان صداؤں پر لبیک لبیک کہتے ہوئے بے چین ہو جائے، جو بیتے دنوں کو لوٹا دے، گزری تاریخ کو دوبارہ دہرا دے۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔